بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے پروگرام ویکینڈ افیئر ود عمران ذاکر میں اپنے تمام ناظرین کو میرا سلام. آج کا پروگرام بھی میرا کسی حد تک جو ہے وہ اکانومی سے ایسوسیٹڈ ہے، یعنی کہ جڑا ہوا ہے. جیسے میرا پچھلا پروگرام تھا جو کہ سیف سٹی پروجیکٹ کے حوالے سے سی سی ٹی وی کیمراز کی مانیٹرنگ کے حوالے سے تھا. اس سے پچھلا پروگرام میرا تعلیم کے اوپر تھا کہ ہمارے نوجوان تعلیم حاصل کر کے، اچھی تعلیم حاصل کر کے کس طرح سے ترقی یافتہ ممالک میں جا کر اور وہاں پر روزگار حاصل کر باعزت طریقے سے ہمیں ریمیٹنسز بھیج سکتے ہیں. اور اگر پاکستان میں لاقانونیت ختم ہو، قانون اور انصاف لوگوں کو ملے تو یہاں پر انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے، جس سے ہماری معاشی ترقی میں بہتری آ سکتی ہے. تو آج کا پروگرام بھی ہمارا کسی طرح سے معیشت سے ایسے جڑا ہوا ہے کہ ہمارے ملک میں ایک حکومت کا ایک اچھا اقدام ہے کہ معصوم بچوں کو، یعنی کہ بچوں کو کس طرح سے مہلک بیماریوں سے بچایا جا سکے. جیسے ہمارا ای پی آئی پروگرام ہے، اور ای پی آئی پروگرام کے اندر ایک 2018-19 میں حکومت پاکستان نے اس میں ٹائیفائڈ کو بھی ایڈ کر دیا ہے جناب. تو تاکہ بچے جو ہیں وہ مزید ان کی صحت خراب نہ ہو، تعلیم اپنی کنٹینیو کر سکیں اور کسی مہلک بیماری کا شکار نہ ہو سکیں. تو ٹائیفائڈ جو ہے اس میں بہت زیادہ پیچیدگیاں بھی بعض دفعہ آ جاتی ہیں اور وہ کسی خطرناک حد تک بچے کی صحت اور زندگی کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے. تو بہرحال ٹائیفائڈ کی ویکسین جو ہے سندھ حکومت نے ابھی چند روز پہلے ہی وہ اسٹارٹ کی ہے، اور جس کا نام ٹائیفائڈ کنجوگیٹڈ ویکسین ہے، یعنی ٹی سی وی ویکسین. تو ٹی سی وی کیمپین اسٹارٹ کی گئی ہے جناب یہ. لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ اس کیمپین میں کچھ اضلاع میں کرپشن ہوئی ہے اور کچھ اضلاع میں کام بھی ہوا ہے. جو اچھے لوگ ہیں ان کو ہم سراہیں گے، اور جنہوں نے کرپشن کی ہے، جنہوں نے گھوسٹ ٹیمیں اتاری ہیں اپنے اپنے علاقوں میں، اور وہاں پر فیک یعنی کہ جو ویکسینیٹر ہونا چاہیے اس ویکسینیٹر کی جگہ انہوں نے کسی اسکول ٹیچر کو لے لیا ہے پرائیویٹلی، کسی انہوں نے چوکیدار کو لے لیا ہے، کسی جان پہچان والے کو لے لیا ہے، یعنی کہ سپروائزر نے اپنی سالی کو بھرتی کر لیا، اپنی بیوی کو بھرتی کر لیا، صرف کس وجہ سے؟ ڈی ڈی ایم کارڈ کی وجہ سے. ڈی ڈی ایم کارڈ میں آپ کو بتانا چلوں کہ یہ کون دیتا ہے؟ یہ WHO دیتا ہے. اور ڈی ڈی ایم کارڈ میں ایک آپشن ہوتا ہے بینک کا، کہ آپ سے بینک کا اکاؤنٹ نمبر لکھیں، آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے چلے جاتے ہیں. تو یہ ڈی ڈی ایم کارڈ جو ہے وہ ہماری ویکسینیشن کیمپینز کو غیر مؤثر اور کرپشن کا سبب بنتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہمارا نچلا طبقہ ہے، یعنی کہ جو ویکسینیٹر ہے، سپروائزرز ہیں، یہ لوگ کرپشن کرتے ہیں. لیکن جو ان کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ڈی ایچ او، اے ڈی ایچ او، فوکل پرسن، وہ بھی اس کرپشن کا حصہ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ جناب یہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں کیا ہو رہا ہے، کتنی ٹیمیں اتاری گئی ہیں، کتنی ٹیمیں کام کر رہی ہیں، کتنے ویکسینیٹر صحیح ہیں، کتنے ویکسینیٹر صحیح نہیں ہیں. یہاں تک کہ کچھ ڈسٹرکٹ میں ایسا بھی ہوا ہے کہ جو ان کے کوالیفائڈ ویکسینیٹر ہیں، جو NTS ٹیسٹ پاس کر آئے ہیں، ان ویکسینیٹرز کو موقع نہیں دیا جا رہا ہے، ان کو پیچھے کر دیا گیا، بلکہ ان کی جگہ رشتہ داروں کو آگے لایا گیا ہے. اور UCMO ایک اہم سپروائزری پوسٹ ہوتی ہے جس سے بنتا ہے یونین کاؤنسل میڈیکل آفیسر. اور یونین کاؤنسل میڈیکل آفیسر کی جگہ انہوں نے ایک چپڑاسی کو، کسی جگہ پر انہوں نے کسی ٹیچر کو وہ لگا دیا ہے، اور وہ UCMO کے فرائض انجام دے رہا ہے، جن کی لسٹیں. اور یہ سب کہاں ہوا ہے؟ یہ ڈسٹرکٹ کیواڑی میں ہوا ہے. اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ ویسٹ میں بھی ہوا ہے، لیکن میرے پاس جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کیواڑی کے ثبوت موجود ہیں. اس کے پرنٹ صحیح نہیں آئے، لیکن میں آپ کو اپنی ڈاکومنٹری میں یہ تمام لسٹیں بھی دکھاؤں گا، اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری بھی دکھاؤں گا جس میں آپ کو سندھ حکومت کے ارباب اختیار، WHO، یونیسیف اور ہمارے ڈونر ایجنسیز کے لوگ بھی اس چھوٹی سی ڈاکومنٹری میں آپ کو ایک افتتاح کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اور سابق وزیر صحت یعنی کیئر ٹیکر ڈاکٹر سعد خالد نیاز بھی ہیں اس چھوٹی سی ڈاکومنٹری، لیکن وہ کسی کام میں یا کسی کرپشن کا حصہ نہیں بن سکے. وہ اپنا فرض ادا کر کے اور مایوس ہو کر، اور آخری پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ کہا صحافی برادری سے کہ میں سسٹم کو نہ صحیح کر سکا، اور نہ میں سسٹم کا حصہ بن سکا، اور نہ میں سسٹم کے خلاف کام کر سکا. تو اب ہم اس سسٹم کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ بھائی یہ کون سا سسٹم ہے، یہ وزارت صحت میں کون سا سسٹم اس وقت چلایا جا رہا ہے، کون لوگ چلا رہے ہیں، کیسے چل رہا ہے، کیا اس کے پیچھے لوگوں کے مقاصد ہیں. تو اس بارے میں ہمیں بہت سی معلومات جو ہیں ڈاکٹر تنو صاحب دیں گے، جو کہ سندھ میڈیکل ایسوسیشن کے سربراہ بھی ہیں. ایک اور مسئلہ ہمارے ساتھ ہمارے اداروں میں، خاص طور سے سندھ کے اداروں میں ایک چیز اور بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ جو لوگ فائنینشلی کرپشن کرتے ہیں، یعنی مالی بے ضابطگیاں کرتے ہیں،
ان کو کچھ ہفتے 2 ہفتے بعد جو ہے یہ ان کو کہہ دیا جاتا ہے نہیں جی انہوں نے مالی ضابطگی نہیں کی، بلکہ انہوں نے تھوڑی سی غفلت و لاپرواہی کی جس کی بنیاد پر ہم نے ان کو سسپینڈ کیا ہے، اس کے بعد کوئی پوچھ گچھ بھی نہیں ہوتی ہے، اور ان کو جو ہے مزید 2 ہفتے بعد جو ہے یعنی کہ بحال کر دیا جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ 2 مہینے 3 مہینے ایسے لوگوں کو معطل رکھا جاتا ہے۔ لیکن ایک اور مسئلہ بھی ہے، ایک مسئلہ یہ ہے کہ اب مجھ تک جو لوگ پہنچے ہیں وہ بھی اسی ادارے کے لوگ ہیں جنہوں نے میرے ساتھ تمام حقائق، یہ لسٹیں، یہ سب کرپشن کے ثبوت شیئر کیے ہیں۔ ان لوگوں کو ادارے نے جو صحیح کام کر رہے ہیں ان کو 7 مہینے سے معطل کیا ہوا ہے، ان کو نہ کوئی کام کرنے دیا جاتا ہے، ان کی تنخواہیں بھی نہیں دی جاتی ہیں، یہ عالم ہے۔ میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ اس ٹی وی سی کیمپین کو مانیٹر کرنے کے دیکھنے کے لیے میں بلدیہ کے علاقے میں گیا ہوں، ویسٹ کے علاقے میں گیا ہوں، لوگوں سے میں نے پوچھا ہے 2 کلومیٹر تک کے علاقے میں وہاں کوئی ویکسینیٹر نہیں گیا، جہاں ان ڈسٹرکٹس میں ہزاروں کی تعداد میں، یعنی کہ کہیں کسی ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہے وہ 3000 لوگوں پر مشتمل 3000 ویکسینیٹرز کی پر مشتمل ٹیم ہے، کہیں 2000 کی لگ بھگ افراد پر ٹیمیں بنائی گئی ہیں اس میں کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ کوریج ہو اور ٹارگیٹس اچیو ہو سکے۔ لیکن انہوں نے جو ٹارگیٹ اچیو کیے ہیں وہ صرف ڈیٹا مینیپولیشن کے ذریعے حاصل کیے کہ جنہوں نے کام نہیں کیا ہے، جہاں پر فیک ویکسینیٹرز ہیں، ڈی ڈی ایم کارڈ یعنی جس کے اوپر آپ کو صرف اکاؤنٹ نمبر مینشن کرنا ہوتا ہے اور مینشن کرنے کے بعد پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں۔ تو کچھ ارباب اختیار لوگ جو ہیں وہ ڈی ڈی ایم کارڈ کے حصول کے لیے انہوں نے بھی اپنے رشتہ داروں کے نام لکھوا دیے، اور کچھ ایسے طاقتور لوگ ہیں جنہوں نے ڈی ڈی ایم کارڈ حاصل کر لیے۔ تو مطلب یعنی کہ ڈی ڈی ایم کارڈ جو ہے وہ اس وقت ہماری ویکسینیشن کیمپین میں سب سے بڑی کرپشن کی نشانی ہے، بن گیا ہے۔ لہٰذا میری ارباب اختیار ڈی ایچ او سے، پروجیکٹ ڈائریکٹر سے، وزیر صحت سے گزارش ہے کہ جناب اس سسٹم کو بہتر کرے، ڈی ڈی ایم کارڈ کی جگہ کوئی اور چیز انٹروڈیوس کرائیں۔ بلکہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ دوسرے اخبارات کی بھی کلپس میں آپ کو اپنی ڈاکومنٹری میں دکھا دوں گا کہ جن اخبارات نے ان کرپٹ لوگوں کی خبریں جو ہیں وہ شائع کی ہیں کہ یہ کیمپین جو ہے وہ کرپشن کا شکار ہوئی ہے۔ جب ہمارے بچے یعنی کہ جو ان بیماریوں کا شکار اگر ہوں گے تو یہ اکانومک برڈن ہوتا ہے، اکانومک برڈن اسٹیٹ پہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ جب یہ بچے اسپتالوں میں جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے ان کے علاج معالج کے اوپر خرچہ سرکار کا ہی آتا ہے۔ ان کی اگر یہ پرائیویٹ اسپتالوں میں جاتے ہیں تو ان کی فیملی پر برڈن ہوتا ہے، تو یہ ایک طرح سے اکانومک برڈن بھی ہے اگر ہماری ویکسینیشن کیمپین صحیح نہیں کی جائیں گی، کیونکہ ویکسین جو ہوتی ہیں وہ بچوں کو قوت مدافعت فراہم کرتی تاکہ وہ اس بیماری سے محفوظ رہ سکیں، اور اگر یہ ویکسینز ان کو نہیں لگیں گی تو وہ بچے لازمی طور پر ان بیماریوں کا شکار ہوں گے، کل کو وہ اپنی فیملی پر اکانومک برڈن ہوں گے، کل کو وہ اسٹیٹ کے اوپر وہ برڈن ہوں گے۔ تو خیر بہرحال میں اب اپنے پہلے گیسٹ سے آپ کا تعارف کراتا ہوں کہ ہمارے جو پہلے گیسٹ ہیں ڈاکٹر تلو ہیں۔ میں نہایت ان کا شکر گزار ہوں کہ اس گرمی، اس دھوپ میں اپنی مصروفیات چھوڑ کے یہ اس پروگرام کو اٹینڈ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو اب ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں ذرا یہ ٹی وی سی کیمپین کے متعلق جو کیمپین ہماری چلتی ہے کیا میکرو پلان ہوتے ہیں؟ دیکھیں یہ کرپشن کوئی اب کی نہیں ہے، مطلب کوئی جی بالکل کیمپین جب سے چل رہی ہے جب سے کرپشن اس میں پہلے یہ کیش جب دیتے تھے، کیش پیسے جب یہ دیتے تھے کسی دور میں، ان دنوں میں بھی یہ ہوتا تھا کہ ٹیمیں فزیکل موجود نہیں ہوتی تھی، ٹیموں کا ایک مطلب نام یوز کیا جاتا تھا، اس کے ممبر، اور ٹیموں کی کوالٹی یہ ہوتی تھی کہ جو پولیو کمپینس وغیرہ میں کہ وہ ایک بچے چھوٹے سے کوئی 8ویں 9ویں کا بھی لے کے بس وہ ایک مطلب خانہ پوری ہوتی تھی، اور اس کی جو ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ صرف کمپین جو چل رہی ہے ٹائیفائڈ کے خلاف، صرف یہ نہیں، جو خسرے کی جو کمپین چل رہی ہے اس میں آپ کو شاید پتا ہو کہ دادو میں 32 بچے مر چکے ہیں، اور ٹنڈو الیار میں یہ 2-3 میں ٹی وی چینلز پہ گیا تھا، وہاں اس پہ پروگرام ہوا تھا۔ اچھا وہاں حالت یہ ہے کہ ان کے والدین کہہ رہے ہیں کہ یہ ویکسین کے کارڈ ہمیں دیے ہوئے ہیں، کارڈ بھی ہیں، ویکسین بھی لگ چکی ہے، لیکن وہ بچے فوت ہو گئے اسی بیماری میں۔ اس کا اس کے بہت سارے ریزن ہیں جو کرپشن ہوتی ہے۔ وہ کرپشن صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کی ٹیمیں گئی نہیں، اب اتنی گرمی پڑ رہی ہے تو کولڈ چین بھی بہت ساری چیزیں، مطلب جو ٹیمیں گئی ہیں اگر انہوں نے ویکسین لگائی ہے تو اس ویکسین نے ایفیکیسی کیوں نہیں کی، اس کا کیا ریزن تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر چلیں ہم نے کہا کہ یار چلو ایک ویکسین کا وائل مس ہو گیا، 2 کا ہو جاتا ہے، یہ سیریز آف چلڈرن جو ڈیتھ ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ تو یہ اصل میں
ہمارے ملک میں ایسی کمپینس چلتی رہیں گی اور اس کمپینس کا جو مقصد ہے اچھا یہ ختم بھی نہیں ہوگی, یہ چلتی رہیں گی. نہیں چلتی رہے گی جناب, پولیو جب تک رہے گا پاکستان میں, جب تک یونیسیف ہے, WHO ہے, اور اس کی فنڈنگ آتی رہے گی, گاوی ہے, یہ ہے, IRD ہے. ابھی ہم نے اپنے سندھ میڈیکل ایسوسیشن کا ہم نے پنجاب کے ہیلتھ سسٹم والوں سے ہم نے چلیں ٹھیک ہے, انٹرویو کیا ٹھیک ہے جی, کہ آپ کے یہاں کیا ہے, کتنی کرپشن ہے پنجاب میں اور سندھ میں کیا ہے. تو ڈاکٹر صاحب ابھی ہم بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک کے بعد پھر پنجاب اور سندھ کی کمپیریزن ہم کر لیں گے. تو تھوڑا سا تھوڑی دیر بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں میں. جی تو میں اپنے پروگرام کے اب دوسرے سیگمنٹ میں آتا ہوں. تو ڈاکٹر صاحب ذرا کنٹینیو کریں, پنجاب اور سندھ کا کمپیریزن بتا رہے تھے کچھ. دیکھیں جی, ہم نے جب پنجاب میں یہ معلوم کیا کہ وہاں ویکسینیشن کا کیا سسٹم ہے, وہاں جو ڈاکٹرز کی پوسٹنگ ٹرانسفر ہے اس پہ جو کرپشن ہوتی ہے, جو DHOs مقرر کیے جا رہے ہیں, یا مطلب اوور آل جو بھی اس کا سسٹم ہے, تو اس میں اور یہاں میں کیا فرق ہے. تو ہمیں تو بڑا تعجب ہوا کہ یہاں پر اگر آپ سیکریٹریٹ چلے جائیں گے تو سیکریٹری کے باہر جو ہے نا ڈاکٹرز کی لائنیں لگی ہوئی ہیں, سیکشن آفیسرز کے باہر لوگ پیسے لے کے کھڑے ہوئے ہیں کہ یار ہماری ٹرانسفر ہو جائے, پوسٹنگ ہو جائے. تو وہاں کے ڈاکٹر صاحبان نے ہمیں یہ بتایا کہ ہمیں 20 سال ہو گئے ہیں اپنی جو سروس میں, آج تک ہم نے اپنی سیکریٹری کی شکل نہیں دیکھی, ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ سیکریٹری کا نام کیا ہے. اچھا. انہوں نے کہا کہ ہمارا ایسا سسٹم بنا ہوا ہے ایک موبائل اپلیکیشن پہ جس پہ اوور آل جتنی بھی یہ بہت اچھی بات بتائی آپ نے, اور اچھا اقدام ہے بالکل. اور وہ انہوں نے کہا کہ ہمیں مطلب خود ہی میسج آ جاتا ہے کہ بھئی یہ آپ کی جو ہے پروموشن ہونے والا ہے, یہ آپ کا نمبر ہے اس لسٹ پہ ہے, اور ٹرانسفر کہاں ہونی ہے, اگر ہم نے اپلیکیشن دی وہ بھی موبائل کے تھرو دیں گے, وہ کہاں تک پہنچی, کس طریقے سے. مطلب انہوں نے کہا کہ 90% ہمارا جو کام ہوتا ہے وہ سگنیچر فری ہوتا ہے, مطلب وہ پیپر لیس ہوتا ہے, وہ صرف موبائل پہ ہوتا ہے. اور جو یہ ویکسینیشن ہے اس کے لیے انہوں نے کیا مطلب وہاں کا انضام آپ دیکھیں, ویکسینیشن کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں وہ جاتے ہیں ویکسینیٹرز, وہاں کی پوری ویڈیو بنتی ہے, جن بچوں کو وہ لگا رہے ہیں, جن کو ان کی بایو میٹرک ہوتی ہے, ان کو دیے ہوئے ہیں, ان کے پاس ہم نے ان کو فری جو ہے نا وہ بایو میٹرک کس کے ہوتے ہیں, بچوں جو ان کے پیرنٹس وغیرہ, پیرنٹس کے بایو میٹرک ہوتے ہیں, آپ نے اس کو تصدیق کرنی ہے کہ بھائی یہ پنجاب میں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہر ویکسینیٹر کو ایک ٹیبلٹ لے کے دیے, ایک موبائل لے کے دیے, جس پہ وہ جہاں جاتا ہے اس کی پوری وہ ڈیٹا ہوتی ہے, شام کو وہ شیئر کرتا ہے, وہ مین نیٹ ورک میں وہ چلی جاتی ہے کہ آج آپ نے 30 بچوں کو وہ کیا, کون سا وائل یوز کیا, کون سی مطلب وہ بیچ اس میں یوز ہوئی, کیا اکاؤنٹیبلٹی فور. سر وہ انہوں نے ہمیں جب یہ بتایا کہ یہ سارا چکر ہمارے ہاں مطلب پورا ایک اچھا جو پیشنٹس کو دوائیں دی جا رہی ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں وہ ہم نے ایک تھرمل پرنٹر پہ اس کی پرچی نکلتی ہے کہ آپ اگر پھر فار ایگزامپل میرے پاس آ گئے تو آپ کے شناختی کارڈ نمبر پہ دوائی آپ کی جو ہے وہ ایشو ہوگی. تو کل یہ اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے کہ بھائی کس ڈاکٹر نے دیکھا تھا, مطلب ڈاکٹر کی اٹینڈنس بھی لگ گئی, کون سی دوائی گئی. فار ایگزامپل آپ کے پاس 1000 پیراسیٹامول ہیں, تو آپ اس کو کل یہ کر سکتے ہیں کہ بھائی 10 پیراسیٹامول فلاں پیشنٹ کو گئی, 10 فلاں کو, تو ایک ٹرانسپیرنسی ہے یہاں پر. اچھا سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے 3 منسٹر ہیں. سر سب سے پہلے ہم نے ایک سوال یہ بھی ریز کیا ہے, ابھی ہم نے یہ منسٹر کو بھی لکھا ہے, چیف منسٹر کو بھی لکھا ہے, پیشنٹ ریفر کیوں ہوتا ہے. فار ایگزامپل لاڑکانہ سے پیشنٹ کراچی ریفر کیوں ہو رہا ہے, اس لیے کہ وہ سہولیات نہیں ہے, جبھی آ رہا ہے. سہولیات تو ہیں نا, پیپر میں ہیں, منسٹر سے پوچھے جا کے کہ لاڑکانہ میں سہولیات نہیں ہے, وہ بولیں گی کون سی سہولت نہیں ہے, تو اس کو بولے پیشنٹ ریفر کیوں ہو رہا ہے, جیکاباد سے کیوں ہو رہا ہے, شکارپور سے کیوں ہو رہا ہے, سکھر سے کیوں ہو رہا ہے. سارے پیشنٹ کا لوڈ آپ یہاں پر ڈال رہے ہیں, اور وہاں پر کنزپشن ساری چل رہی ہے. ابھی وہاں پر آپ کو شاید پتا ہے کہ لاڑکانہ میں 8 ڈاکٹرز کے خلاف FIR درج کی گئی ہے, اور MS کے خلاف کی گئی ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر شکیل کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا احسان. ڈاکٹر شکیل بہت شکریہ آپ کا, آپ نے کال ریسیو کر لی, کیونکہ آج تو آپ بہت مصروف ہوں گے کہ ٹوڈے از دا لاسٹ ڈیٹ آف TCV کیمپین, لیکن 3 دن اور ایکسٹینڈ ہو گیا جو آپ نے مجھے بتایا تھا. تو ڈاکٹر شکیل ذرا کچھ تھوڑا سا ذرا بتا دیں اس کی یہ TCV کیمپین کس طرح سے آپ ٹارگیٹ اچیو کر رہے ہیں, کس طرح سے اس کا مائکرو پلان ہے, کیا میکینزم ہے, کچھ تھوڑا بتائیں. جی یہ TCV کیمپین ایکچولی جو ہماری آنریبل منسٹر صاحبہ نے جو کیا کہتے ہیں اس پر فوکس کیا تھا, کیونکہ جو آج کل کیسز ہمارے پاس کراچی حیدرآباد میں کیسز آ رہے تھے ریزسٹنٹ ٹائیفائڈ کے, جی بالکل بالکل, XDR ٹائیفائڈ کے, کیونکہ جو ہمارے اسپیشلی وہ کوئی حضرات جو ہیں
جو کہ qualified doctors نہیں ہیں, وہ unnecessary medicines یوز کرتے ہیں, تو اس کی وجہ سے جو ہے ڈرگ ریزسٹنس جو ہے نا وہ پایا گیا ہے. تو ٹائیفائڈ پہلے تو کیوریٹو میں آتا تھا, لیکن اب اس کو پریونٹیو میں ہم لوگ اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں لے رہے ہیں, اور اس کی پریونٹیو جو ویکسین ہے وہ اسی نظریے کو دیکھتے ہوئے میڈم منسٹر نے جو ہے کیا کہتے ہیں یہ کیمپین لانچ کروائی تھی, اور اس کی مائکرو پلاننگ, اس کی ٹریننگز اور وہ سارے پروسیس جو ہے کیا کہتے ہیں 1-2 مہینے پہلے ہوئے تھے. اور جس طرح پولیو میں مائکرو پلان ہوتا ہے, بنتا ہے, اسی طرح سے ٹیمیں آرگنائز کی گئی تھی. اس میں ٹارگیٹ ہمارا تھوڑا بڑا تھا. ٹارگیٹ اس میں 9 ماہ سے لے کے 15 سال کے بچے جو ہیں ان کو ٹائیفائڈ کا ٹیکہ لگانا ہے. تو اس حوالے سے جو ہے کیا کہتے ہیں ٹارگیٹ ملا ہوا تھا. اس ٹارگیٹ کو انشاءاللہ جو ہے کیا کہتے ہیں ہم نے نیئر اباؤٹ اچیو بھی کر لیا ہے. اور بہرحال کچھ چیلنجز ملے ہیٹ ویو کے حوالے سے, کچھ ہماری جو ہے کیا کہتے ہیں ورکرز وہ ان کو ہیٹ اسٹروک کے ایشوز بھی ہوئے, لیکن وہ ٹائملی ہم نے ان کو مینیج کر لیا, اور الحمدللہ اب وہ سب ٹھیک ہے اور اپنے کام پر بھی ہیں. اور ان کو ہم نے ORS اور امبریلا وغیرہ وہ بھی لے کر دیے, تو وہ جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب کافی بہتر جو ہے کیا کہتے ہیں پوزیشن میں. اور لاسٹ ڈے ہے, لیکن اب ہم جو ہے 3 دن کا جو کیچ اپ ہے اس میں ہم ریویو کر کے جو ہے کیا کہتے ہیں مسڈ اور NA چلڈرن اور ریفیوزلس پاکٹ جو ہے وہاں پر ہم اپنی انرجیز کو لگائیں گے, اور انشاءاللہ 100% تک جائیں گے. تو ماشاءاللہ 100% چلے جائیں گے, یہ تو ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی بات ہے. انشاءاللہ جی, تو یہ انجیکٹیبل تھی ویکسین جو تھی ہے نا؟ ہاں یہ انجیکٹیبل ہے. اور دوسرا ہمیں جو ریفیوجل اس میں اتنا زیادہ نہیں مل رہا, کیونکہ پاپولیشن جو ہے وہ آلریڈی اویئرڈ ہے ٹائیفائڈ سے, اور اسپیشلی مختلف لوگ سلم ایریا کے لوگ, کوئی بڑا بخار کہتا ہے, کوئی جو ہے کیا کہتے ہیں آنتوں کا بخار اسے کہتا ہے. تو سب کو پتا ہے کہ ٹائیفائڈ ہوتا ہے اور بہت جان لیوا بھی ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں جو ہے کیا کہتے ہیں اس میں پاپولیشن بھی جو ہے کیا کہتے ہیں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے بھی رہی ہے, اور وہ ٹیکے بھی لگوا رہی ہے. تو مطلب یعنی کہ موبلائزرز کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی یہاں پر؟ ہاں, موبلائزر کو بہرحال بتانا تو پڑتا ہے. میگا فونز ہے ہماری ٹیموں کے پاس, وہ جہاں جاتی ہیں, جہاں آؤٹ ریچ فکس ہوتی ہے, فکس پہ تو لوگوں کو بتایا جاتا ہے, لیکن آؤٹ ریچ جو ہے وہاں پر اعلانات ہوتے ہیں, مسجدوں میں سے اعلانات ہوتے ہیں, اسکولز اور مدرسے جو ہے وہ پہلے وزٹ کیے گئے تھے, وہ ٹائم اور پیرنٹ سے جو ہے کیا کہتے ہیں اپروول لے کر انہوں نے اپنے ٹائم دیے ہوئے ہوتے ہیں, اس طرح سے جا کر ان کو اپروچ کیا جاتا ہے. اور ماشاءاللہ سے اچھا رزلٹ ہے اور اچھی کوریج ہے ہماری ڈسٹرکٹس کی, اور ریمیننگ ڈسٹرکٹس کی بھی اچھی رپورٹس آ رہی ہیں. آپ نے تو ماشاءاللہ اچھا کام کیا, آپ مجھے بھی فیس کر رہے ہیں اور اپنا آپ نے سارا بتایا کہ آپ نے 100% رزلٹ آپ نے اچیو کیا, بہت اچھی بات ہے. الحمدللہ ہمارے پاس یونیسیف کا کنٹری ہیڈ جو ہے نا وہ ڈاکٹر میسن آئے تھے, اور وہ اسپیشلی میرے پاس فیلڈ وزٹ کر کے آئے تھے, اور اسپیشلی میرے پاس آئے تھے, اور انہوں نے آ کر مجھے تھینکس کہا کہ آپ کی سپرویژن میں ماشاءاللہ سے بہت اچھا کام ہو رہا ہے. چھوٹی موٹی غلطیاں ضرور ڈیفینیٹلی ہوتی ہیں, کیونکہ بلینڈر مسٹیکس نہیں ہونی چاہیے. جی ہاں, کوئی بلینڈر نہیں ہے, اور کوریج بھی, اور ماشاءاللہ بہت اچھا جو ہے کیا کہتے ہیں آپ کا نیٹ ورک بنا ہوا ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں خدمت کا موقع نہیں دیا, ہم بھی آتے یونیسیف کے چیف کا انٹرویو کرتے, آپ کا انٹرویو کرتے, جو انہوں نے آپ کے لیے سراہا انہوں نے آپ کے کام کو, تو ہم بھی اس کی ہم بھی سراہتے آپ کو, ہمیں بھی آپ سراہنے کا موقع دیتے جناب. عمران صاحب ایکچولی وہ بتا کر نہیں آئے تھے, وہ فیلڈ اور کوئی سیکیورٹی رسک بھی ہوں گے غالباً شاید. ہاں, تو وہ اپنی فیلڈ وزٹ کر کے اس کے بعد پھر انہوں نے کال کر کے مجھے پوچھا کہ کہاں ہیں آپ, تو میں آفس میں تھا اس وقت شام کو. وہ پھر میرے پاس سے ہوتے ہوئے گئے, اور مجھے کچھ چیزیں انہوں نے ڈسٹرکٹ کو ڈونیٹ کرنے کے لیے بھی انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے کہ ہم آپ کو یہ چیزیں جو ضروری ہیں وہ ہم آپ کو پرووائڈ کروائیں گے.
جی جی زبردست. تو اس لیے آئے تو تھے. ڈاکٹر صاحب میرے ذہن میں بھی ایک سوال یہ آ رہا ہے کہ دیکھیں پولیو میں لوگ ریفیوزل کرتے ہیں اور اس میں لوگ ریفیوز نہیں کر رہے ہیں, تو ایسا مطلب کیا, کیونکہ آبادی تو وہی ہے نا, لوگ تو وہی ہیں, تو ایسا کیوں ہے؟ کانسیپٹس ہے نا پولیو کے لیے خاص طور سے حوالے سے. مسکنسیپشن ہے. ہاں, پولیو کے حساب سے مسکنسیپشن ہیں کہ بھئی یہ کوئی بیرونی سازش ہے, بچے پیدا نہیں ہوں گے, فیملی پلاننگ کا کوئی اس میں ایشو ہے. بالکل 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 صحیح کہہ رہے ڈاکٹر صاحب. میں ایک بات اور آپ کو بڑے معذرت کے ساتھ اپنے ناظرین کے ساتھ اور آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ ہمارے انٹلیکچوئل ہیں ڈاکٹر اوریہ جان مقبول صاحب, آپ نے سنا ہے کبھی ان کو کہ وہ اپنے آرٹیکلز میں کیا لکھ رہے ہوتے ہیں پولیو کے بارے میں؟ بالکل, میں نے آپ حیران ہوں گے یہ جان کے, بلکہ پتہ ہی ہے آپ کو, تو آپ بتا اندازہ لگائیں کہ ہمارے انٹلیکچوئل کا لیول کیا ہے. بس وہ ایکچولی کیا ہے کہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ ارے ڈاکٹر صاحب کہہ دیں, آپ کی اجازت ہے ڈاکٹر صاحب, کہیں. نہیں وہ اس طرح سے گمراہ نہیں کرنا چاہیے عوام کو. کوئی بھی ہو ان کو گمراہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ایک جیسے پوری دنیا ہے, اس پوری دنیا میں مسلم ممالک تو اور بھی ہیں, نہ صرف ہم تو نہیں ہیں. جی جی بالکل. تو جب سعودی عرب میں جو ہے پولیو کے ڈراپس پلائے جاتے ہیں, ہم تو فالو کرتے ہیں نا ان کو مذہبی, تو وہاں بھی پولیو کے قطرے جب پلائے جاتے ہیں وہاں پر ایک کیس بھی نہیں ہے, وہاں پر نیگیٹو پولیو نیگیٹو ہے. تو ہمیں بھی اس طرف جانا چاہیے نا. ہم جو ہے اگر گمراہ کریں یا کوئی بھی گمراہ کرے ہماری معصوم عوام کو, تو یہ ساری ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے. اخلاقی ذمہ داری بھی ہے, قانونی ذمہ داری بھی ہے. اور کوئی ایک ان کو فالو کر کے نہ پیے اور وہ بچہ جو ہے جیسے افاج ہو جائے تو اس کی ساری ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے. تو میں تو ریکویسٹ کروں گا ایسے حضرات کو کہ وہ بغیر کسی ثبوت کے جو ہے کیا کہتے ہیں کسی بھی چیز کے لیے, اسپیشلی پریونٹیو ویکسینیشن ہے, لوگوں کو ساری زندگی کی افواج ہونے سے بچانے والی ویکسین ہے, تو اس کو کوشش کریں, ہمیں سپورٹ کریں, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو سپورٹ کریں, اور اسپیشلی وہ لوگ جو فیلڈوں میں جاتے ہیں, ایسی گرمی میں کام کرتے ہیں. جی بالکل, ان کو سراہنا چاہیے جناب. ہاں, ان کو سراہنا چاہیے. ان کو اس مسکنسیپٹ کی وجہ سے لوگ ان کے ساتھ بدتمیزیاں کرتے ہیں. وہ لیڈیز ہوتی ہیں, وہ لیڈیز ان کی بھی عزت ہے, ان کی بھی رسپیکٹ ہے, اور وہ ایک بہت عظیم کام کر رہی ہیں, تو ان کو سراہنا چاہیے. جی بالکل, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا ہمیں قیمتی وقت دینے کا. اور آج تو آپ کی کیمپین کا لاسٹ ڈے بھی تھا تقریباً, اور آگے آپ کو ریویو پلان میں بھی جانا ہے, تو ایک بار پھر میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا. انشاءاللہ زندگی رہی تو ڈاکٹر صاحب آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ. انشاءاللہ, تھینک یو, اللہ حافظ. جی, اب میں پروگرام کو بریک کی طرف جاتا ہوں. بریک کے بعد پھر ڈاکٹر ترو سے بات کریں گے ہم کمپیریزن کے بارے میں. جی جی ڈاکٹر صاحب, ہم بات کر رہے تھے پنجاب اور سندھ کے کمپیریزن کے حوالے سے, جو ہماری بات بیچ میں رہ گئی تھی, تو آپ کنٹینیو کریں. اس کو آپ مختصر ہم اس سینس میں کہہ سکتے ہیں کہ وہاں انہوں نے ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے ڈیجیٹلائز ہے سارا, مطلب اس میں 3 منسٹر ہیں وہاں پر, تو جو کام وہاں پر 3 منسٹر کر رہے ہیں, یہاں پر ہماری ایک ہی مطلب بہترین منسٹر ہیں, وہ ایک ہی سارا سنبھال کے 3 منسٹروں کا لوڈ وہ ایک ہماری جو اچھی منسٹر ہیں انہوں نے اٹھایا ہوا ہے. کون سی منسٹر؟ ہماری اچھا ذرا پیچھے سے. یہی کام 3 منسٹر کرتے ہیں, اور وہاں پر 3 سیکرٹریز ہیں ہیلتھ کے, ایک نہیں ہے. تو یہاں پاور جو ہے نا اپنے پاس رکھنا ہے. 3 منسٹر ہوں گے تو پاور ڈیوائیڈ ہو جائے گا, 3 سیکرٹریز ہوں گے تو پاور ڈیوائیڈ ہو جائے گا. لوگوں کو سہولت ہوگی کہ جس کا جہاں کام ہوگا وہ وہاں چلے جائے گا. 4 ڈی ایچ اوز ہیں وہاں پر, ایک ڈی ایچ او نہیں ہے. پنجاب میں 4 ڈی ایچ او, صرف 4 ڈی ایچ پورے پنجاب میں نہیں, ہر ڈسٹرکٹ میں, ہر ڈسٹرکٹ میں 4 ڈی ایچ او, مطلب ایک ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر نہیں ہے. پریونٹی کا الگ کر دیا ہے انہوں نے, مطلب ایڈمنسٹریشن کا الگ کر دیا. مطلب وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو سہولت ہو. لارکانہ میں 8 ڈاکٹرز کے خلاف ایک وکیل صاحب کی جو ہے نا وہ بیٹی ایمرجنسی میں فوت ہو گئی. اب ان ڈاکٹروں کا کیا قصور تھا؟ ڈاکٹروں نے جتنی کوشش ہو سکی ہے بچانے کی. جب وہ بچی جو ہے وہ بالکل اس کی سانس اکھڑ گئی تو وہاں وینٹیلیٹر نہیں تھا. لارکانہ میں وینٹیلیٹر نہیں ہے. یہ مطلب یہ ہے کہ یہ مثالیں جو ہے ہماری یہ گورنمنٹ دیتی ہے کہ یہ تو اچھا ہوا کہ انہوں نے پنجاب کے چیف منسٹر سے
بلاول صاحب نے کہا تھا کہ میں جو ہے وہ ہیلتھ سسٹم پہ آپ سے وہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی آپ آ کے موازنہ کریں. یہ تو اچھا ہوا کہ شہباز شریف نے یہ ایکسیپٹ نہیں کیا. یہ ایکسیپٹ نہیں کیا. اگر کر لیتے تو پوری دنیا کو اصل میں بتاؤں بیچارے بلاول صاحب کو پتہ ہی کچھ نہیں بارات کہاں جا رہی ہے. اب آپ کو بتاؤں کتنا بڑا چونا لگا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کہ سیسی نے اور یہ وزیر محنت کا جو محکمہ ہے سندھ کا, انہوں نے ایک مزدور کارڈ انٹروڈیوس کیا کہ جناب یہ مزدور کارڈ جو ہے نا وہ مزدور کو دیا جائے گا, اور یہ 4 سال پہلے کی بات ہے اور اس پہ کام ہو رہا تھا اور تقریباً 4 ارب سے زائد روپے اس پر لگ چکے اور مزدور کارڈ ابھی تک کسی کو ملا ہی نہیں ہے. اور اس میں ایک انہوں نے فراڈ یہ کیا کہ یہ کہا کہ جناب مزدور کارڈ جو ہے نا, اعلان تو یہ کیا کہ مزدور کارڈ ہاری کو بھی دیں گے, ہر مزدور کو دیں گے, لیکن ڈپارٹمنٹ نے جو سمری بنائی, جو پالیسی بنائی, وہ یہ بنائی کہ مزدور کارڈ جو تھا وہ ان کا لیبر والا کارڈ تھا. یعنی کہ جو سیسی کا محکمہ لیبرز کو کارڈ دیتا ہے نا, وہی کارڈ جو ہے خالی نام تبدیل ہو گیا اس کا کہ وہ لیبر کارڈ کے بجائے وہ ہو گیا, سیسی کے کارڈ کے بجائے وہ ہو گیا مزدور کارڈ, اور اس کے اوپر 4 ارب روپے وہ چلے گئے صرف نام تبدیل ہونے کے. اور اس میں پیپلز پارٹی کو بھی نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ انہوں نے سیسی کے ادارے نے گیم کیا کھیلا ہے. نہیں, یہ اگر اس بات بھی ہم آتے ہیں نا تو میں آپ سے گزارش کروں کہ ہمیں, کیونکہ میں زیادہ تر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جو قیادت ہے اس پہ مخالف کرتا رہتا ہوں زیادہ, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں کوئی ان کا مخالف ہوں یا نہیں, میں بھی نہ آپ مخالف ہیں, ہم تو بہتری کے لیے بات کرتے ہیں اور ہم تو ایک پازیٹیو کرٹیسزم ہوئے. آپ نے کہا کہ یہ سیسی کی کارڈ جو ہے, جی دیکھیں اگر میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوں اور میری مطلب چھپر چھاؤں کے نیچے کرپشن ہو رہی ہے اور مجھے کچھ پتا نہیں ہے, اس کا مطلب مجھ میں اہلیت نہیں ہے. اچھا جی, ایسی قیادت اس کا مطلب ہے کہ ان میں اگر آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کیا ہو رہا ہے, اس کا مطلب ہے یا تو آپ جو ہے ڈائریکٹلی جو ہے نا وہ ٹچ میں نہیں ہے عوام سے, یا آپ اپنے اداروں کے ساتھ ٹچ میں نہیں ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں لگ رہا, ایک بندہ آ کے آپ کو مطلب گھما رہا ہے. تو ہیلتھ کی جو سربراہ ہیں یا ہیلتھ جو چیف منسٹر ہیں وہ ہیلتھ کے سسٹم کو دنیا کا عظیم سسٹم دکھا کے بتا رہے ہیں مطلب پورے اس کو کہ بھائی سندھ میں تو فلاں ملکوں سے لوگ علاج کرنے آتے ہیں. بھائی کہاں سے آتے ہیں آپ؟ یہ گمبڑ جا رہے ہو, گمبڑ تو وہ این جی او ہے. آپ نے کیا کر دیا, آپ لاڑکانہ کو تو بنا دو, بھائی نواز شاہ کو تو ہاسپٹل کو بنا دو, جیکاباد کو تو بنا دو. آپ کے اس میں ایون مٹھی میں جو ہے الخدمت والوں نے اسپتال بنایا ہے, پتہ ہے نہیں سر, یہ دوسرے کے اس پہ رکھ کے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا, آپ نے ان کو پیسے دے کے اچھا آدھا ہیلتھ سسٹم انہوں نے بھیج دیا جی بالکل, این جی اوز کو, انڈس اسپتال کو, ایس آئی یو ٹی کو اور چائلڈ ہیلتھ فاؤنڈیشن کو, ان کو اس پہ تو باقاعدہ ڈاکٹر سعد نیاز نے ان تمام اداروں کو کہا کہ اپنی آپ مجھ کو آڈٹ رپورٹ دو, پر پروسیجر کیا کاسٹ آتی ہے وہ دو, آپ کا جو چیف ایگزیکٹو ہے اس کی تنخواہ کا مجھے دو کہ اس کی تنخواہ کتنی ہے. تو جتنے ادارے سے حکومت سے فنڈنگ لے رہے ہیں ان میں سے صرف ایک انڈس اسپتال والوں نے پرووائڈ کی اپنی آڈٹ رپورٹ اور تمام چیزیں, باقی کسی نے نہیں پرووائڈ کی. نیاز صاحب کو اگر یہ 2 سال دے دیتے نا جی, لیکن وہ دیں گے نہیں, 2 دن بھی نہیں, کبھی بھی 2 دن بھی نہیں دیں گے. بالکل, اگر ان کو دے دیتے, ہم نے ان کا تو باقاعدہ جھگڑا چلا ہے جناب ہیلتھ سیکرٹری کے ساتھ اور چیف منسٹر کے ساتھ. نہیں, ہم نے اس کو فل سپورٹ کیا, ہم نے سپورٹ کیا, ہم نے کہا یہ بندہ کام کر رہا ہے لیکن اس کو آپ چلنے نہیں دو. وہ تو بے بس ہو گئے جناب, وہ تو آخری پریس کانفرنس میں کہہ رہے تھے کہ میں سسٹم کے خلاف نہیں کام کر سکتا. شریف بندہ ہے جو اپنی سیلف ریسپیکٹ کرتا ہے وہ چل نہیں پائے گا, وہ کہے گا یار میری جان چھوڑ دو. ہم نے ابھی جو ہم 19-20 گریڈ کے افسر ہیں, ہم ریٹائرمنٹ سے پہلے ہمارے ڈاکٹروں نے ابھی ریٹائرمنٹ لینا شروع کر دی. اچھا, جو شریف لوگ ہیں انہوں نے, یار وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کام نہیں کر ہمیں سکتے, اپنی تذلیل نہیں کروا رہے, ہم ڈاکٹر اس لیے نہیں بنے کہ روز احتجاج کریں گے, روز ایک بی اے پاس سیکرٹری کے پاس جا کے کھڑے ہو جائیں گے. اس کی لیول کیا ہے, یہ جو ابھی سیکرٹری ہے اس کی لیول کیا ہے, بی اے پاس ہے. ان کی آپ فیسلٹیز تو دیکھو, یہ لائق ہے یار. 18 ہم بھی 19 گریڈ کے, ہمیں تو ایک ایف ایکس بھی نہیں دے رہے. یہ 19 گریڈ کا ہے, اس کو جو نا انٹرکولر دی ہوئی ہے, اس کے پاس 40 نوکر ہیں. اچھا, آدھے سے زیادہ ہیلتھ کے ملازم. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ لاڑکانہ میں ایک ایم ایس نے آ کے کہا کہ بھئی یہ 200-300 جو امپلائیز ہیں یہ کہاں پر ہیں, یہ تنخواہ تو یہاں سے جا رہی ہے. یہ گھوس ملازمین ہے بے شک جناب, گھوس بھی نہیں تھے, گھوس بھی نہیں تھے. مسئلہ یہ تھا کہ گھوس نہیں تھے. اب انہوں نے جا کے ان کو کہا کہ بھئی ان کو بلاؤ, ویریفیکیشن کرے. پتا چلا کوئی فلاں جو ہے وہ فلاں ایم پی اے کے پاس ڈرائیور کے طور پہ کام کر رہا ہے, فلاں جو ہے وہ فلاں کا بورچی ہے, سارے وڈیروں کے پاس یہ. اچھا, اس ایم ایس کو انہوں نے 1-2 مہینے کے اندر, پہلے اس کو وارننگ دی, اس کے 1-2 مہینے کے مطلب یہاں پر جو انہوں نے آدھے سے زیادہ جو سرکاری ملازمین ہیں وہ ان کے پرسنل نوکر بنے ہوئے. اچھا, پرسنل یہ ان کے گھروں میں یہ کام کرتے ہیں. مطلب اس کی آڈٹ کرے گا کون؟ ہم نے تو سسٹم کے آگے وتھڈرا کر لیا.
बस जी सिस्टम के आगे विड्रॉ कर लिया, हम भी सिस्टम के आगे बेबस है। जो इस वक्त सिंध हुकूमत का हेल्थ सिस्टम चल रहा है, एक हेल्थ कैडर भी इन्होंने एक बनाया हुआ है, उसका भी समझ में नहीं आता कि वो है क्या, उसकी पॉलिसी क्या है। तो मैं अपने इस प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर जाता हूँ इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हमारी जो वजीर सेहत हैं उनको अल्लाह ताला हिम्मत और हौसला दे कि वो ये जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो करप्शन है इसका वो खात्मा करें, और पंजाब का जो इस वक्त मैकेनिज्म है उसको सिंध हुकूमत फॉलो करे कि वहाँ पर किस तरह से डिजिटलाइजेशन है, किस तरह से एप्लीकेशन के जरिए सारा का सारा जो है काम हो रहा है, किस तरह से वहाँ पर डिवाइड किया गया है अथॉरिटीज़ को, किस तरह से लोगों को वहाँ की हुकूमत जो है वो फैसिलिटीज़ सेहत की सहूलियात फराहम कर रही है। ना कि यहाँ जो कराची वाला हाल है कि यहाँ पर रेफरल सिस्टम अगर आप देखें तो जनाब हमारे अस्पतालों में जो बड़े टेरिशरी के अस्पतालों में बेतहाशा इस वक्त लोड है। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में फिर आप लोगों की खिदमत में पेश होऊंगा किसी अच्छे इशू के साथ। इजाज़त दीजिए, आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ जी।